ہیلو اور خوش آمدید اس اسپیشل انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ عادل بن الجبیر کے ساتھ۔ سراہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں انڈیا ٹوڈے میں۔ شکریہ، باعث مسرت یہاں موجود ہونا۔ آپ یہاں ہیں بہت نازک وقت پہ جب کشیدگی بڑھی ہوئی ہے بر صغیر میں، پلوامہ کشمیر میں دہشت گرد حملے کے بعد۔ کیا سعودی عرب بہت واضح ہے اس معاملے میں کہ کوئی دہشت گردی انڈیا کے خلاف ناقابل قبول ہے؟ ہم اس حقیقت کے بارے میں بڑے واضح ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی کہیں بھی کسی بھی وجہ سے ناقابل قبول ہے، اور ہم ان ممالک میں سے ہیں جو سب سے پہلے آگے بڑھے اور شدید مذمت کی دہشت گرد حملے کی جو حال ہی میں ہوا اور جانوں کے ضیاع پر، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم بین الاقوامی تعاون کو بڑھائیں تاکہ دنیا اس روگ سے جان چھڑوا سکے۔ میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے اس ملک میں کہ جب سعودی عرب اور انڈیا نے اظہار کیا ہے مل کے کام کرنے کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، ابھی بھی ناکافی کوشش ہے کہ براہ راست نام لیں پاکستان کا یا وہ گروہ جو پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس سرحد پار دہشت گردی کے۔ میں نہیں جانتا کون ذمہ دار ہے سرحد پار دہشت گردی کا، اس لیے میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ اس کا جواب دے سکوں، لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بے نقاب کیا جیسی بہت سی تنظیموں بشمول جو تنظیمیں پاکستان میں ہیں بطور دہشت گرد گروہوں کے، اور انہیں یہ نام اقوام متحدہ نے دیا ہے، امریکہ نے یا دوسرے ممالک نے۔ دوبارہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے بار بار نشاندہی کی ہے انفرادی گروہوں کی جن کی پاکستان میں بنیاد ہے ملوث ہونے کی، جو سرحد پار در اندازی میں ملوث ہے انڈیا کے خلاف، بشمول پلوامہ کے واقعہ میں، بشمول پارلیمنٹ کے 2001 کے حملے میں۔ میں صرف آپ سے انہی واقعات کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اسلام آباد نے ابھی تک کارروائی نہیں کی اس حد تک۔ کیا انڈیا کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے کہ پاکستان حقیقت میں واضح طور پر دہشت گردی؟ مجھے اس معاملے کی تفصیلات کے بارے میں نہیں پتہ، نہ ہی مجھے علم ہے سرحد پار در اندازی کی تفصیلات کا۔ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے، خواہ کوئی بھی شکل یا صورت میں ہو۔ ہم خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں بہت دفعہ، اور ہم نے بہت سی جانوں کا نقصان اٹھایا ہے، بہت سے فوجیوں کو کھویا ہے دہشت گرد حملوں میں، اور ہم دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور ان کا جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کو سراہتے ہیں، ان سے سختی سے اور بغیر کسی رحم کے نمٹ رہے ہیں، اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین حالات کی شدت میں کمی کی جا سکتی ہے اور اسے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کسی بھی صورتحال میں کبھی حمایت نہیں کر سکتے دہشت گرد حملوں کی معصوم لوگوں کے خلاف کہیں بھی۔ جناب وزیر خارجہ، سعودی عرب اس وقت کیسے دیکھتا ہے کشمیر کو؟ کیا آپ اسے پاکستانی تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اسے ہندوستانی تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ کشمیر کو؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہاں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے کشمیر کے متعلق، جس کی سعودی عرب حمایت کرتا ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کی میز پہ بیٹھے اور مسائل حل کریں دوستانہ طریقے سے، اس انداز میں کہ کشمیری عوام کے مفادات کا تحفظ اور ساتھ ساتھ پاکستان کے مفادات اور انڈیا کے مفادات بھی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جہاں ایک اچھا ارادہ ہوگا اور جہاں ایک اچھی دوستانہ بات چیت ہوگی، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ 24 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں سے کم وقت میں ولی عہد انڈیا میں آئے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہے کہ کیوں گورنمنٹ ایئرپورٹ جا رہی ہے، کیوں ولی عہد سے مل رہی ہے، جبکہ وہی ولی عہد جب اسلام آباد گیا 20 ارب امریکی ڈالر کا چیک دیا پاکستان کو۔ کیا یہ ایک اشارہ ہے کہ انڈیا جھک رہا ہے سعودی عرب کے آگے، ان کے آگے جن پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے؟ کیا انڈیا حقیقی طور پر سعودی عرب پہ اعتماد کر سکتا ہے اس معاملے پہ؟ بغیر کسی شک کے ہمارا خیال ہے کہ انڈیا اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں، جب نہ تو انڈیا تھا نہ ہی سعودی عرب۔ میرا مطلب انڈیا تو تھا لیکن انڈین قوم بطور ایک ریاست نہیں، عرب تو تھا لیکن سعودی عرب نہیں۔ سعودی ریاست تو تقریباً 300 یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان تعلقات کے ساتھ ہم ہمسائی تہذیبیں ہیں۔ ہم نے آپ کے حروف تہجی لیے اور اپنے حروف تہجی مغرب کو دیے۔ ہمارے آپ کے ساتھ تجارتی تہذیبی تعلقات ہیں ہزاروں سال پرانے۔ ہم نے تبادلہ کیا ہے تہذیبی مسائل کا ہزاروں سال سے۔ ہم حتیٰ کہ ایک جغرافیہ رکھتے ہیں اگر ہواؤں سمندروں کی بات کریں تو۔ چنانچہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، اور ہم ہمسائی تہذیب ہیں، اور ہم ہمیشہ امن کے ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ماضی قریب میں پچھلے 70 سال میں ہمارے تعلقات بہت مضبوط رہے ہیں۔ ہم دونوں بانی ہیں غیر وابستہ تحریک کے،
ہم دونوں بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کو۔ ہم دونوں بڑی سختی سے پاسداری کرتے ہیں قوموں کی خود مختاری کے اصول کو، تاکہ ممالک اپنی اقدار اور ثقافت دوسروں پر زبردستی لاگو نہ کر سکے۔ یہ سب بڑے بڑے وسیع تناظر میں ہے۔ اگر آپ خصوصی معاملات میں آئیں تو سعودی عرب انڈیا کا سب سے بڑا ساتھی ہے تجارت میں۔ ہمارے ہاں انڈین کمپنیز کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ہر جگہ، ریٹیل میں، تیل صاف کرنے کے کارخانوں میں، پیٹروکیمیکل میں، اور بہت سی سعودی سرمایہ کاری ہیں انڈیا میں اور مزید آ رہی ہیں۔ جب آپ ان معاملات میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیرون ملک انڈینز کہاں ہیں تو وہ سعودی عرب میں ہیں۔ 27 لاکھ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں۔ جب آپ تجارت اور سرمایہ کاری کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت بڑی ہے۔ جب آپ ہمارے موقف علاقائی مسائل پہ دیکھیں تو بہت قریبی ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی انڈیا کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات پہ شک کرے گا یا سعودیہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ شک کرے گا تو وہ بڑا ہی بھولا ہوگا میری نگاہ۔ اگر انڈیا آپ کو ثبوت دے کہ کیسے پاکستانی فوج اور ISI ان دہشت گرد تنظیموں کے کفالت کرتے رہے ہیں جو معصوم لوگوں کو مارتے رہے ہیں، تب آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا حق رکھتا ہے کہ ان دہشت گردی کے مراکز پہ حملہ کرے پاکستان کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کیسے ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس راستے ہیں جیسے کہ سیکیورٹی معلومات کے تبادلے کا راستہ، دہشت گردی یا دہشت گردوں کے متعلق جو کہ مدد کر سکتے ہیں دہشت گرد حملوں سے بچنے میں، دونوں انڈیا اور سعودی عرب میں۔ جو قطر کے لیے اچھا ہے وہی پاکستان کے معاملے میں کیوں اچھا نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اب ایران کو بھی تشویش ہے۔ ایک بس تھی، ویسا ہی واقعہ ہوا ہے جہاں ایران کے انقلابی گارڈ 27 ان میں سے مارے گئے ہیں خودکش حملے میں۔ وہی پھر انہی گروہوں کی جانب سے جن کی بنیاد پاکستان میں ہے۔ افغانستان خاص طور پر طالبان کے اثر رسوخ کا ساتھ بھی شواہد ملے ہیں پاکستانی گروہوں کے کہ وہاں سے چل رہے ہیں۔ میں صرف اس لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، تو کیوں اس میں صاف پاکستان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، صاف پیغام نہیں دیا جاتا اسلام آباد کو؟ میں نے کوئی ثبوت نہیں دیکھا، اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا جس کا ثبوت نہ ہو میرے پاس۔ جہاں تک ایران پہ دہشت گرد حملے کی بات ہے تو میرے لیے یہ بڑے صدمے ظریفی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا کفیل ایران، جسے یہ خطاب عالمی برادری نے دی ہے، سعودی عرب نے نہیں، الزام لگائے باہر والوں کے۔ ایک دفعہ وہ سعودی عرب پہ الزام لگاتا ہے، ایک دفعہ متحدہ عرب امارات پہ، ایک دفعہ پاکستان پہ، ایک دفعہ امریکہ پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کے اندرونی مسائل ہیں یہ سب، جو کہ وہ موڑنا چاہ رہا ہے باہر والوں کی طرف۔ ایران وہ ملک ہے جو نہ صرف پالتا ہے اور پناہ دیتا ہے دہشت گردوں کو، بلکہ جس سے دہشت گرد تنظیمیں قائم کی ہیں، لبنان میں حزب اللہ کے نام سے اور یمن میں حوثیز کے نام سے، اور انہیں بیلسٹک میزائل دیتا ہے کہ شہروں پہ استعمال کے لیے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو صفات خانے تباہ کرتا ہے، سفیروں کو مارتا ہے، دوسرے ملکوں کو اکساتا ہے جن کا کوئی ارادہ نہ ہو دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل دینے کا۔ ایران کے لیے دوسرے ملکوں پہ اپنے اوپر ہوئے دہشت گرد حملوں کا الزام لگانا میرے لیے طنز ہے۔ ایرانی جواب میں خشوگی کے معاملے میں ثبوت لا کے دے سکتے ہیں۔ سعودی سفیر جو انقرہ میں سعودی سفارت خانے میں مارا گیا اور اس سے ایک اشتعال انگیزی پھیلی عالمی دارالخلافہ میں، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت جو کہ دفاع حیثیت میں آنا پڑا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ آپ نپٹنے کے لیے جو بھی دہشت گردی کے کفیل ہوگا تیار ہیں، اور اس لمحے سعودی حکومت اور ولی عہد دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، میرا خیال جو خشوگی کے معاملے میں وہ ایک سنگین غلطی تھی، سنگین غلطی، بالکل سنگین غلطی۔ افسران سعودی حکومت کی، انہوں نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، بغیر احکامات کے کارروائی کی اور ایک سعودی شہری کا قتل کر ڈالا اور قونصلیٹ کا۔ یہ انتہائی ظلم ہے۔ جب ہم نے تفتیش کی بادشاہ سلامت اور ولی عہد کے حکم پر، اور قاضی نے تفتیش کی، تو پتہ چلا کہ وہ سچ نہیں بول رہے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی تفتیش کی گئی، اور ان میں سے 11 کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان میں سے 5 کو موت کی سزا مل چکی ہے۔ انٹرویو کے آخر کی طرف آتے ہیں۔ آپ بنیاد پرست اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں بنیاد پرست گروہ، وہابی گروہ استعمال ہوئے ہیں بطور دہشت گردی کے سرپرست کے طور پر۔ کیا یہ چیز آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں انتہا پسندی سے لڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس ذہنیت سے لڑنا ہے، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے کو کسی بھی بغاوت کے خیالات سے بچائیں۔ میرا خیال یہ ممنوع ہے، میرا خیال اس کو حل کرنا چاہیے، میرا خیال اس کو وسائل چاہیے، میرا خیال اسے تعاون چاہیے، اور ہم نے ثابت کیا ہے
کہ ماضی میں بھی جب سے 9/11 ہوا ہے کہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنا ملک کھول دیا ہے، ہم نے تعلیم نصاب میں اصلاحات کی ہیں، ہمارے پاس اب مساجد کی نگرانی کے لیے زیادہ بہتر نظام ہے، ہم نے سعودی عرب کی انتہا پسندی کا خاتمہ زبردست حد تک کم کیا، پر اب ہمارا چیلنج باہر کی دنیا ہے، کیونکہ اب لوگ خیالات کا اظہار دور بیٹھے کر سکتے ہیں، سماجی ابلاغ سے، فیس بک سے، سنیپ چیٹ سے، جو ہے اس میں مطلب ایک بندہ 5000 میل دور بیٹھا زہر بھر سکتا ہے لوگوں کے درمیان آپ کے ملک میں۔ تو ہمیں اب ایک عالمی کوشش کرنی ہوگی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے، انتہا پسند سوچ کو ختم کرنے کے لیے، اور سعودیہ بھی اس میں سب سے آگے ہے۔ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جسے اعتدال کہتے ہیں، جو انتہا پسند ذہنوں کا پیچھا کرتا ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ نظر رکھتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور ادارہ ہے GCCE آئیڈیالوجی، ان ممالک کی مدد کے لیے جو انتہا پسندی کا خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر ہم اس ذہنیت کا خاتمہ نہیں کر سکے تو ہم تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جناب وزیر، آپ نے اپنی ایک جھلک دی جو آپ کا نصب العین ہے نئے سعودی عرب کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ ایک نیا تعلق سعودی عرب کا اور انڈیا کا وجود میں آئے گا۔ بہت شکریہ جناب وزیر ہمارا ساتھ دینے کا۔